بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دل جوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان فروز معجزہ بھی ایک ایسے بڑے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کے شر سے عاجز آ کر اللہ کے رسول کے پناہ میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابجدہ ہو گئے تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے۔ علامہ طاہر القادری کشف الاسرار میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے جس میں واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ابن مجامع رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ روتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پر سکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو تمہارے پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم ایسے گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب ان نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جھکنے لگا۔ ان مالک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی عرصے پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو کاس اور چارے والے علاقوں کی طرف تم اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب یہ اس کی عمر زیادہ ہوگی تو تم نے اسے اونٹنیوں کی افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ ساختہ علی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھے خدمت گزار رہ چکے ہو، پھر خدمت کر کے اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ ان سے پیچھیں گے نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی کہ تم نے اس کے داد رسی نہیں کی، اور میں تم سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکالی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہو۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے جب 4تھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابجدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی کرم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا دی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کی خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر میں نے کہا، آمین۔
پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 دعائیں تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ چکا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے ہی یہاں قیام فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حب مہمان نوازی کی۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سی کھجوریں تھے۔ انہوں نے سب کو جمع کر کے اپنے کمرے میں رکھ لیا، اور روزانہ رات کے وقت ایک جن آتا اور اس میں سے ایک کھجور چرا کر لے جاتا، جس کی وجہ سے کھجوریں کم ہونے لگے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے کمرے میں کھجوریں جمع کر رکھی ہیں، روزانہ ایک جن اس میں سے چرا کر لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنیا ہے، آپ اگر تم اسے کھجور لے جاتے ہوئے دیکھو تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور کہنا اللہ کا نام، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر اس کا جواب دے۔ جب رات کو وہ جنیا چوری کرنے آئی تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قول پڑھ کر جنیا کو پکڑ لیا۔ جنیا نے درخواست کی مجھے چھوڑ دیجیے، میں نے قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ یہ دوبارہ نہیں آؤں گی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے معاملہ کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے قسم کھا کر کہا کہ آپ وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اس لیے اس نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بول رہی ہے، دوبارہ بھی آئے گی۔ دوسری رات پھر وہ آ گئی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور وہ دوبارہ قسم کھا کر بولی مجھے چھوڑ دیجیے، اب دوبارہ نہیں آؤں گی کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پھر نہ آنے کی قسم کھائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ دوبارہ بھی جب وہ تیسری دفعہ آئی تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر کہا اس مرتبہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر رہا ہوں۔ جنیا نے کہا مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا جس کی وجہ سے شیطان وغیرہ بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کیجیے، اس کی وجہ سے گھر میں شیطان وغیرہ نہیں آئیں گے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس سے چھوڑ دیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی ہونے کے باوجود اس نے صحیح کہا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شیطان وغیرہ گھر میں نہیں آتے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں آیت الکرسی سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، جنات، شیاطین اور